السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی کہانی سن کر آپ کا دل رو پڑے گا۔ ایک ایسی لڑکی جو کسی سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن اپنی خاندانی روایتوں کی وجہ سے اس نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کو کسی اور کے نام کر دینا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں سچ بیانی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی پیاری پیاری سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں۔ اب بھی سوچ لو، یہ بارات تمہاری طرف بھی آ سکتی ہے۔ موبائل فون میرے کان سے لگا ہوا تھا، حارث کی آواز میری سماعت تک پہنچ رہی تھی اور میرا من منجدار میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ ایک شخص جسے آپ اپنی زندگی کا مرکز اور محور سمجھتے ہیں، جس کے بغیر جینے کا تصور آپ کے لیے محال ہو، جس کے بنا زندگی آپ کے نزدیک معنی کھو دے، جسے آپ ایک ہی جسم میں اپنا بنا سکتے ہوں۔ ایک ایسے وقت میں جب محض آپ کے انکار کی وجہ سے اس کے جملہ حقوق کسی اور کے نام ہونے جا رہے ہوں اور آپ اس خیال سے نڈھال ہوں کہ وہ جو آپ کا ہو سکتا ہے کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، آخری لمحوں میں وہی آپ سے کہے، اب بھی سوچ لو، کیا میں حارث کے بنا رہ سکتی تھی، جی سکتی تھی؟ میری بات کا اعتبار کرنا ممکن ہو تو یقین کر لیں کہ حارث سے میری محبت کی ڈور میرے دل سے بندھی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا بھری دنیا میں وہی ایک شخص مجھے سمجھتا ہے، جسے میں اپنے دل کی ہر بات بلا کھٹکے کہہ سکتی ہوں، اپنا ہر راز اس سے شیئر کر سکتی ہوں اور آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اور میرے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں تھی کہ میرے دل سے بندھی محبت کی اس ڈور کا دوسرا سرا حارث کے دل سے بندھا ہوا تھا۔ اس سے میری محبت یک طرفہ نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے محبت کے معاملے میں اتنا ہی جذباتی تھا جتنی میں تھی، لیکن اپنی محبت کی شدت کے باوجود میں اس حقیقت سے بھی نظریں نہیں چرا سکتی تھی کہ خاندانی روایت کو توڑ کر حارث کی زندگی میں شامل ہو جانے کو میں اپنا مقصد نہیں بنا سکتی تھی۔ حارث سے شادی کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کی مخالفت مول لینا پڑتی اور اس کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ میں جس خاندان کی فرد تھی، اس خاندان میں لڑکیوں کو غیر خاندان میں بیاہنے کی روایت نہ تھی۔ خاندانوں کے کنبوں میں آپس میں ہی رشتے ناطے ہو جاتے، لڑکیاں ماں باپ کے گھر بیٹھی بوڑھی ہو جاتی، مگر انہیں غیر خاندان میں بیاہنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لڑکے البتہ کبھی کبھی غیر خاندان میں شادی کر لیتے اور خاندان کو بندھا رکھنے کی خاطر ان کے اس اقدام کو فوراً مجبوراً قبول کر لیا جاتا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ مجھ سے بڑے ایک بھائی تھے، ان کے بعد پھر یک کے بعد دیگرے دو بھائی اور سب سے آخر میں ایک بہن۔ صد شکر کے خاندان میں تعلیم کی روایت موجود تھی، بلکہ میں اگر کہوں کہ ہمارے خاندان میں کسی لڑکے یا لڑکی کا پڑھنا لکھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حارث سے میری پہلی ملاقات ریڈیو اسٹیشن میں ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران ہوئی تھی۔ گھر سے دور یونیورسٹی ہاسٹل میں قیام کے دوران پڑھائی کے اوقات کے علاوہ میرے پاس خاصا فارغ وقت ہوتا تھا۔ اس وقت کو استعمال میں لانے کے لیے ریڈیو پروگراموں میں شرکت کے لیے آڈیشن دیا اور خوش قسمتی سے اس میں کامیاب رہی۔ پہلے چھوٹے چھوٹے پروگرام ملنا شروع ہوئے، پھر بڑے پروگراموں تک بھی میری رسائی ہو گئی۔ اچھی آواز اور عمدہ تلفظ کے باعث مجھے ریڈیو کے معروف پروگراموں میں صداکاری کے مواقع ملنے لگے۔ حارث اسی یونیورسٹی سے ابھی فارغ ہوا تھا جہاں پہ میں زیر تعلیم تھی۔ ماسٹرز کی ڈگری لے رکھی تھی، وجیہ تھے، باصلاحیت تھے۔ اپنے مطالعے کے بلبوتے پر وہ بہت جلد ریڈیو پروڈیوسرز کی اس صف میں شامل ہو گئے تھے جنہیں ادارے کی آبرو سمجھا جاتا ہے۔ میری اور حارث کی پہلی ملاقات انہی کے کمرے میں ہوئی۔ آڈیشن سے قبل انہوں نے مجھے ایک سابقہ پروگرام کا اسکرپٹ پڑھنے کے لیے دیا۔ پہلے اپنے سامنے بٹھا کر ایک پیراگراف مجھ سے پڑھوایا، پھر آڈیشن کے لیے اسٹوڈیو میں لے گئے، مائک کے سامنے بٹھایا اور آڈیشن لیا۔ اگرچہ میں مائک سے پہلے ہی مانوس تھی، اسی اسٹیشن پر کئی ماہ سے پروگرامز کر رہی تھی، لیکن حارث کو اپنے پروگرام کے لیے اپنی مرضی کے لب و لہجے اور آواز والی صداکارہ خاتون کی ضرورت تھی۔ مذکورہ پروگرام تقریباً 1.25 سال نشر ہوتا رہا۔ اس دوران میری تعلیم بھی اپنی تکمیل کے آخری مرحلے تک آ پہنچی تھی۔ تقریباً 1.25 برس بعد جب مذکورہ ریڈیو پروگرام ختم ہونے کو ہوا تو حارث نے مجھ سے کہا، میری خواہش ہے اب آئندہ میرے ساتھ کام کریں، بشرط یہ کہ میں یہاں رہی۔ ہاں، اب آپ کی تعلیم بھی مکمل ہونے کو ہے، پھر کیا کریں گی؟ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے گھر چلی جاؤں، ہو سکتا ہے یہیں کوئی جاب مل جائے، گھر والے اجازت دے دیں تو یہیں کہیں رہوں گی، شادی کا ارادہ نہیں۔ حارث نے نظریں جھکا کر محتاط لہجے میں کہا۔
वो तो घर वालों का काम है, मैंने जवाब दिया। आपकी भी तो कोई मर्जी होगी, हमारे यहाँ लड़कियों की मर्जी नहीं देखी जाती। इस दौर में बाज़ लोगों को दुनिया के बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी डगर पर चलते रहने को तरजीह देते हैं। आपके लिए है कोई, आपके घर वालों की नज़र में कुछ कह नहीं सकती और आपकी अपनी नज़र में कोई नहीं, अगर हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने कहा हाँ ना, हमारे यहाँ लड़कियों की मर्ज़ी नहीं देखी जाती, और अगर आप किसी की नज़र में हो तो जो आपके ख़ानदान से बाहर का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादियों की रिवायत नहीं है। हैरत है, मैं आपके ख़ानदान की रिवायत बदलने का इंतज़ार कर सकता हूँ, रिवायतें नहीं बदलती। मेरे दिल में आया उन्हें मुमताज़ फुप्पी का किस्सा सुना दूँ, जिन्होंने ख़ानदान की इस रिवायत से टकराते हुए घर से भागकर अपनी मर्ज़ी से एक गैर ख़ानदान में शादी कर ली थी। उन्हें आज तक ख़ानदान में वापस नहीं आने दिया गया था। दादी के इंतकाल पर उनकी सूरत देखने तक की इजाज़त नहीं दी गई थी, मगर मैंने हारिस को ये किस्सा सुनाने से अपने आप को बचा लिया। ख़ानदान की हर बात तो हर एक को नहीं बताई जाती। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, कुछ तो। मेरा ख्याल है हम इस मौजू को यहीं ख़त्म कर देते हैं, अभी तो बात शुरू ही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, वैसे आपके ख़ानदान में कोई प्रपोज़ल है आपके लिए? अभी तक नहीं। गुड, मैं चलती हूँ। कहाँ? देखूंगी, दूर न जाइएगा। ऐसा कहते हुए वो गहरी निगाहों से देख रहे थे। रेडियो पर हारिस का नया प्रोग्राम शुरू हो गया था। उस प्रोग्राम की मेज़बान मैं ही थी। इम्तिहानात के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ी तो रेडियो से मेरी वाबस्तगी मेरे उसी शहर में ठहरे रहने का बहाना बन गई। हॉस्टल में मेरे पास वक्त ही वक्त था। हफ्ते में 3 दिन प्रोग्राम्स के लिए मुझे रेडियो स्टेशन जाना पड़ता था। रेडियो की गाड़ी मुझे लेने के लिए आती, वापसी पर कभी रेडियो की गाड़ी छोड़ देती, कभी मैं खुद आ जाती। घर वालों को बताए बगैर मैंने अपने लिए मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी। इस सिलसिले में हारिस की तरफ से भी मशवरे और रहनुमाई का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरे और हारिस के दरमियान तकल्लुफ़ की दीवार छटने लगी। वो आप से तुम पर आ गए। प्रोग्राम के बाद वो मुझे रोक लेते, वापसी पर अपनी गाड़ी से हॉस्टल तक ड्रॉप करते। कभी कभार हम इकट्ठे खाने पीने के लिए इधर उधर जाने लगे। हारिस ने अपने अहले खाना का मुझसे गायबाना मगर तफसीली तारुफ करवा दिया था। वालिदैन हयात थे, वालिद सरकारी ओहदे से रिटायर्ड थे, वालदा रिटायर्ड स्कूल टीचर। हारिस समेत 2 भाई थे। छोटा भाई आसिफ, जो हारिस से तकरीबन 6-7 साल छोटा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। मुख्तसर सा कुंबा था और उस कुंबे के अफराद एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हारिस के वालिदैन अब उनकी शादी करना चाहते थे और मुनासिब रिश्ते की तलाश में थे। अम्मी अब्बा को आपके पास भेज दूँ? कोई फ़ायदा नहीं, आजमा तो लेने दें। जो बात मैं पहले ही जानती हूँ उसे क्यों आजमाया जाए? फिर ये कि आप किसी अच्छी लड़की से शादी करें और अपना घर बसाएं। मैं बार बार अपनी पसंद और राय बदलने वालों में से नहीं हूँ। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे जॉब मिल गई थी, लेकिन घर वालों को बताना एक बहुत बड़ा मरहला था। मैं अपने घर के करीनों और ख़ानदानों की रिवायत से आगाह थी। मैं जानती थी अम्मी अब्बू भाई की कोई भी घर से दूर एक दूसरे शहर में मेरी मुलाजमत करने के हक़ में नहीं थे। दूसरे शहर में मुलाजमत करने की सूरत में मुझे रिहाइश भी उसी शहर में इख्तियार करनी पड़ती। रेडियो प्रोग्राम्स के लिए कुछ अरसे को हॉस्टल में रहने की इजाज़त मिलना और बात थी, मगर मुलाजमत के लिए तवील अरसे हॉस्टल में क़याम की इजाज़त मिलने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं था। बहरहाल मुझे घर वालों से बात करने का चांस तो लेना था। जॉब की ज़रूरत क्या है? भाई ने नगावारी से कहा। भाई, मैंने जो पढ़ा लिखा है उसका कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। तालीम मुलाजमत के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए हासिल की जाती है, अब्बू बोले। वो तो मैं हूँ अब्बू, मैंने दबी ज़बान में कहा। हो तो इज्जत से घर बैठो। घर बैठकर क्या करूँगी अब्बू? मुझे कहने की हिम्मत करना पड़ी, जो दूसरी लड़कियाँ करती हैं। लेकिन कब तक अब्बू? मैं समझता हूँ तुम क्या चाहती हो। मैं शर्मिंदा हो गई। मुलाजमत का इतना शौक़ है तो यहाँ भी मिल जाएगी। स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ाना शुरू कर दो। मुझे टीचिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं है। दफ्तरों में ख्वार होना चाहती हो? अब्बू, लड़कियाँ अब हर शोबे में जा रही हैं, अपने काम से इज्जत पाती हैं दफ्तरों में। बहस क्यों कर रही हो? जो अब्बू कह रहे हैं वो करो। भाई को मेरी काट का मौका मिला। बहस नहीं कर रही हूँ मेरे भाई। तो फिर बहस किसे कहते हैं? अब्बू के लहजे से नगावारी टपक रही थी। तुम्हें इसीलिए यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाया था कि तुम बाप और बड़े भाई से सवाल जवाब करने खड़ी हो जाओ। ठीक है अब्बू, मैंने हथियार डालने की देर नहीं की।
میں وہی کروں گی جو آپ اور بھائی چاہتے ہیں۔ میں نے خواہ یونیورسٹی میں 4 سال مغز کھپائی کی۔ مجھے سلائی اور کشیدہ کاری سیکھنی چاہیے تھی۔ اپنے غیر یقینی مستقبل کے خیال سے میرا دل بھر آیا اور میں نے بے اختیاری طور پر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میرے آنسوؤں نے ابو کا دل پگھلا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے نزدیک آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر ایک شرط ہوگی۔ میں نے شکرگزاری سے معمور ڈبڈبائی آنکھوں سے ابو کو دیکھا۔ جب ہم نے ضرورت محسوس کی تمہیں نوکری چھوڑنا ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ میں جانتی تھی گھر بیٹھنے کے بجائے ابو کی شرط تسلیم کرنا میرے لیے زیادہ عافیت کی راہ تھی۔ میری چھوٹی بہن کو میرے تایا ابو نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگ رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ چھوٹی بہن کو نپٹانے کے بعد امی اور ابو کو ابھی 2-3 سال لگ جانے تھے۔ اس وقت تک کون جانے حالات کیا ہونا تھے۔ میں نے ملازمت کر لی اور ہاسٹل میں اپنا قیام بڑھا لیا۔ حارث بہت خوش ہوئے، ان کا میرا ملنا جلنا بڑھ گیا۔ حارث کے گھر والے ان کی شادی کے لیے غیر معمولی سرگرم ہو چکے تھے۔ آئے دن انہیں نت نئے رشتوں کی تفصیل سے آگاہ کیا جا رہا تھا اور وہ نہایت استقلال کے ساتھ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کمی نکال کر اسے مسترد کر دیتے تھے۔ بالآخر ان کی والدہ نے الٹیمیٹم دے دیا، تمہاری نانا سنتے میں عاجز آ چکی ہوں، بس اب فائنل کرو، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ حارث نے کنی کترانے کی کوشش کی، ابھی؟ امی میں ہاں بولو، چپ کیوں ہو گئے؟ میں کیا کہتا امی سے؟ مجھ سے ملاقات ہونے پر حارث نے کہا، کہہ دیتے ٹھیک ہے، جو سب سے اچھی لڑکی ہے اس سے کر دے میری شادی۔ میں نے مذاقاً کہا۔ حارث مجھے شاکی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تمہیں اندازہ ہے تم میرے لیے کیا ہو؟ کیا ہوں بھلا؟ تم شاید کبھی نہیں جان سکو گی۔ انہوں نے ایک گہری سانس کھینچی۔ میں جانتی ہوں، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، میں نے کہا۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا؟ کیسے؟ حارث کے گھر والوں کا ان پر شادی کے لیے دباؤ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے کہا، تم منع کرو یا برا مناؤ، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں۔ نہیں حارث، ایسا مت کیجیے گا، میرے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ آپ شادی کر لیں، شادی سے انکار تھوڑی ہے، مگر مجھے تم سے شادی کرنی ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حارث نے یہ آزمانے کو کہ میرے گھر والے میرے لیے خاندان سے باہر کوئی رشتہ قبول کرتے ہیں یا نہیں، اپنی اصل شناخت چھپاتے ہوئے اپنے ایک قریبی دوست کے توسط سے میرے گھر والوں کو میرے لیے اپنا رشتہ بھیجا، جسے ابو نے یہ جواب دے کر مسترد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان سے باہر بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے ہیں۔ حارث مایوس ضرور ہوئے مگر نا امید نہیں ہوئے۔ دوبارہ صحیح، انہوں نے کہا، پھر یہی جواب ملے گا۔ تمہارے خاندان میں تو کافی خواتین غیر شادی شدہ بیٹھی ہوں گی، کچھ نمٹ بھی جاتی ہیں، کسی کی بیوی مر جائے یا بیوی میں اور میاں میں ناچاکی ہو جائے، یا پھر خاندان ہی کی کوئی ایسی لڑکی جس کا خاندان میں رشتہ نہ مل پایا ہو ٹھکانے لگا دی جاتی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے مقامات بھی آتے ہیں جب انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ارادوں، وعدوں اور دعووں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ حارث کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کی امی بیمار پڑ گئیں اور ایسی کے بستر سے لگ گئی۔ مجھے بھی ان کی عیادت کے لیے جانا لازم ہوا۔ بستر علالت پر بھی انہیں اپنی صحت یابی اور زندگی سے زیادہ حارث کی شادی کی تمنا تھی۔ میں حارث کا صحرا دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتی۔ انہوں نے میری موجودگی میں نہایت حسرت سے کہا، آپ اچھی ہو جائیں، انہیں آپ کی بہت فکر ہے۔ میں نے حارث کی والدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، یہ شادی کر لے گا تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ کس ماں کو بیٹے کا صحرا دیکھنے کی تمنا نہیں ہوتی، اور بیٹا بھی ہیرے جیسا۔ سر شکر کہ ان کی والدہ میرے اور اپنے بیٹے کی جذباتی وابستگی سے لا علم تھی کہ ان کا بیٹا مجھے چاہتا ہے اور میں بھی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میں ریڈیو کی ایک میزبان ہوں جو اپنے پروڈیوسر کی بیمار والدہ کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ تم نے سنا امی نے کیا کہا؟ اپنی گاڑی میں مجھے ہاسٹل تک پہنچانے کے لیے جاتے ہوئے حارث نے راستے میں مجھ سے کہا، کیا؟ اپنی صحت یابی انہوں نے میری شادی سے جوڑ دی ہے۔ ہاں تو کر لینا، میں نے تو کب سے آپ کو کہا ہے کہ ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لے۔ خدا نخواستہ امی کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ بعد کے پچھتاوے سے بہتر ہے آپ ان کی خواہش پوری کر دیں، میرا ساتھ دو۔ کیا مطلب؟ امی کو اس سے غرض نہیں میری شادی ان کی پسند سے ہو یا میری اپنی پسند سے، وہ تو بس میری شادی دیکھنے کی آرزومند ہیں۔ تمہارے گھر والے راضی نہیں ہوتے تو نہ صحیح، امی کی خوشی خاطر ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، بعد میں تمہارے گھر والوں کو بھی منا لیں گے۔ نہیں حارث، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ابو کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا میرے نزدیک گناہ ہے، جرم ہے۔ کیا مصیبت ہے یار، تمہارے گھر والے گھر سے باہر شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ رو گی تم، بہت رو گی۔ جب میری ماں بے آز دنیا سے گئیں تو تم کتنی ہی بے رحم سہی، اپنی بے رحمی پر ضرور روگی۔ مجھ پر کیوں غصہ کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر کس پر ہوں؟
اپنے آپ پر مجھے بھی غصہ آ گیا. کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ اپنی ماں کا اتنا ہی خیال ہے آپ کو تو کیوں ان کی خواہش کو پورا نہیں کر دیتے ہیں؟ تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیوں مجھے کسی اور کے حوالے کر رہی ہو؟ اور آخرکار میرے خاندان کی روایت جیت گئی. اپنی والدہ کی خواہش اور خوشی کی خاطر حارث کو اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی سے شادی پر آمادہ ہونا پڑا. جس دن ان کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی تھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا اب بھی وقت ہے آئلہ، میری دعائیں آپ کے اور آپ کی جیون ساتھی کے ساتھ ہے، تم بہت ظالم ہو. حارث نے مجھے اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، جو اپنے اوپر رحم نہ کھا سکے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اب بھی سوچ لو. شادی کی تیاری کے دوران انہوں نے مجھ سے 20 مرتبہ یہ بات کہی. میرے پاس سوچنے کو تھا ہی کیا، میں اپنی جملہ نقدی ہار چکی تھی. شادی میں آؤ گی؟ حارث نے مجھ سے پوچھا. نہیں. میں نے جواب دینے میں کوئی سوچ بچار نہیں کی. کیوں؟ مجھے اپنے اوپر تو بھروسہ ہے، آپ کا اعتبار نہیں. تمہاری انہی باتوں نے مجھے بے مایا کر دیا ہے. میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ بارات والے دن بارات کی روانگی سے کچھ دیر پہلے حارث کا نمبر میرے موبائل فون پر چمکا. جی. میں نے کال ریسیو کی. اب بھی سوچ لو آئلہ. کیا سوچ لوں؟ یا بارات تمہاری طرف بھی آ سکتی ہے، اور اس لڑکی کا کیا بنے گا جو دلہن بنی آپ کا انتظار کر رہی ہے؟ میں اس لڑکی سے معافی مانگ لوں گا، معذرت کر لوں گا آئلہ، بتا دوں گا اسے کہ میری محبت کوئی اور ہے. میں جب آپ کی اس طرح کی باتیں سنتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں. کیا یہ وہی شخص ہے جس کی بردباری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا ریڈیو پر شہرہ ہے؟ محبت انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے آئلہ. میں بھی تو آپ سے محبت کرتی ہوں، مگر میں نے کبھی اس طرح بہکی بہکی باتیں نہیں کی. جب فیصلے کا موقع آیا تو میں نے خود کو پرے دھکیل دیا اور یہ دیکھا کہ میرا اور میرے خاندان کا بھرم کیسے قائم رہ سکتا ہے. شاید میں کمزور ہوں اور تم بہت مضبوط. بہرحال آپ کے اور آپ کی ہونے والی شریک زندگی کے لیے میری طرف سے نیک خواہشات. اب بھی سوچ لو. یہ بارات تمہاری طرف بھی آ سکتی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا. ایک شخص جسے آپ اپنی زندگی کا مرکز اور محور سمجھتے ہو، جس کے بغیر زندگی کا تصور آپ کے لیے محال ہو، جس کے بنا زندگی آپ کے نزدیک معنی کھو دے، جسے آپ ایک ہی جست میں اپنا بنا سکتے ہوں اور وہ کسی کا ہونے جا رہا ہو. اور وہ آخری جملے جو میرے کان میں گونجتے ہیں. I can't live without you آئلہ. انہوں نے ذرا کی ذرا میری طرف دیکھا. اب ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی آپ کے منہ سے. کیوں؟ آپ کسی اور کے ہو چکے ہیں. میں ساری زندگی صرف اور صرف تمہارا رہوں گا آئلہ. میں اسے چھوڑ دوں گا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں. تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ کیا کروں کہ خاندانی روایات نے میرا بھرم رکھ لیا ہے. میں نے اپنی خاندانی روایتوں کی وجہ سے اپنی محبت کو چھوڑ دیا ہے. آج میں اکیلی زندگی گزار رہی ہوں. وہ میرا ہونا چاہتا ہے لیکن میں اس کو اپنا نہیں بنانا چاہتی ہوں، صرف اپنے باپ کا بھرم قائم رکھنے کے لیے. کیا اسی طرح کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ کرتا ہے؟ مجھے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ تو نبھانا ہی تھا. اکیلی تنہا زندگی گزارنے والی. ہاں، میں نے کسی سے شادی نہیں کی کیونکہ میں حارث سے محبت کرتی تھی اور میں ان کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی تھی. یہ تو میں کر سکتی تھی نا. اور میں اکیلی رہ گئی.